معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کا اپنے چینل فہم دین پر استقبال کرتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں۔ یہ ہمارا درس قرآن سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ حضرات کو قرآن کی بنیادی معلومات کے حوالے سے چند اہم باتیں بتائی تھیں۔ آج ہم آپ حضرات کو قرآن کریم کی تدوین یعنی قرآن کریم کو جمع کرنے کے جو مرحلے اور دور گزرے ہیں، ان مرحلوں اور دور کے بارے میں آپ حضرات کو بتانے والے ہیں۔ قرآن کریم جو جمع ہو کر ہم تک پہنچا ہے، بنیادی طور پر اس کے 5 دور ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم ہم تک 5 دور سے ہوتے ہوئے گزرا ہے۔ پہلا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رہا، دوسرا دور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رہا، تیسرا دور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا رہا، چوتھا دور تابعین کا رہا، اور 5واں دور جب پرنٹ کی ایجاد ہوئی۔ تو آئیے ہم اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر مختصراً آپ حضرات کو ان 5 دور کے حوالے سے بتاتے چلیں۔ سب سے پہلی بات ہم اپنے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھا لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے قرآن کی شکل میں، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ بلکہ قرآن کریم کی حفاظت، اس کے الفاظ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کے تفہیم، اس کی تشریح تک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی دوسری جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانہ، کہ اس قرآن کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو طبرانی کی روایت ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو وحی کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے۔ چنانچہ میں اس وحی کو لکھ دیتا اور لکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر صحیح فرماتے اور اسے بعد پھر میں اسے لوگوں کے سامنے لے کر آ جاتا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھوایا، اور قرآن کی آیتوں کو کن آیتوں کے بعد لکھنا ہے، اور جو ترتیب ہم آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں قرآن کی، اس ترتیب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی زمانے میں لکھوا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن لکھنے والے جنہیں کاتبین وحی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی تعداد 21 تھی، جس میں زید بن ثابت ہے، ابوبکر صدیق ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، عبداللہ بن رواحہ ہے، خالد بن ولید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور بھی بڑے بڑے صحابی ہیں جن کی تعداد 21 بتائی جاتی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن صفحہ اور کاغذ پہ نہیں لکھا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت تک کاغذ کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت قرآن ہڈیوں پر، باریک چمڑوں پر اور کپڑوں پر اور پتھر کی سلیوں پر لکھا جاتا تھا۔ یہ ہے قرآن کریم کا پہلا دور، جو قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا۔ اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس خلافت کے تخت پر بیٹھے ہیں، تب ایک واقعہ پیش آیا جنگ یمامہ کا، جس کے اندر بہت سے حفاظ شہید ہو گئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ قرآن کو جو مختلف جگہوں پر لکھا ہوا ہے، مختلف علیحدہ علیحدہ چیزوں پر لکھا ہوا ہے، اسے آپ ایک جگہ جمع کر کے ایک کتابی شکل دے دیں تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں رہے
یہ قرآن کریم حفظ کا رواج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا۔ حضور ہی کے زمانے میں بہت سے صحابہ قرآن کے حافظ تھے، کیونکہ عربوں میں لکھنے کا رواج نہیں تھا، عرب یاد رکھنے کے عادی تھے اور ان کے یہاں یاد رکھنے کا رواج تھا، تو اس لیے قرآن کو ایک جگہ لکھا نہیں گیا تھا۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ کے اندر جب بہت سے حفاظ شہید ہوئے تو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر حفاظ ایسے ہی شہید ہوتے رہے اور قرآن ایک جگہ لکھا ہوا نہیں رہا تو آگے چل کر امت کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس خطرے کو بھانپتے ہوئے صحابہ کرام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود حافظ تھے اور انصاری صحابی تھے ان سے مشورہ کیا، پھر سبوں کے مشورہ سے قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا۔ قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا۔ قرآن کریم کو جمع کرنے کا جو انداز اور جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا، اس طریقہ کار کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو خود حافظ قرآن تھے، تو یہ دونوں حضرات حافظ قرآن ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ اعلان کرا دیا کہ جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھایا ہوا نسخہ ہے وہ اس نسخے کو لے کر آئیں اور ساتھ میں اس پر 2 گواہ لے کر آئیں۔ تو اب یہاں آپ یہ بات کو سمجھیے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف جگہوں پر لکھے ہوئے قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے 3 شرائط باندھے۔ پہلی شرط تو یہ باندھی تھی کہ جو بھی نسخے کو لے کر آئیں گے اس نسخے کو پہلے یہ حضرات زید بن ثابت اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی یادداشت سے ملائیں گے، یہ پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط انہوں نے یہ باندھی یا دوسرا اصول یہ باندھا کہ جو قرآن کا نسخہ کوئی بھی لے کر آ رہا ہے اس پر 2 گواہ ہونے چاہیے کہ وہ گواہی دیں کہ یہ نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اور ہماری موجودگی میں لکھوایا۔ اور تیسری شرط انہوں نے یہ باندھی یا اصول یہ باندھا کہ جب وہ نسخہ لے کر آتے تھے تو اپنی یادداشت کی ملا لینے اور 2 گواہوں کے گواہی دینے کے بعد پھر اس نسخے کو اور بہت سے صحابہ جن کے پاس اسی طرح کا نسخہ ہوا کرتا تھا اس سے چیک کرتے تھے، ملاتے تھے۔ اس 3 اصول کے بعد پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسخے کو لیتے تھے اور لکھتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا، ایک مصحف میں جمع کیا گیا۔ یہ ہے قرآن کریم کا دوسرا دور۔ اس کے اندر سورتوں کی ترتیب یہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ قرآن کریم کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ روایت میں آتا ہے کہ قرآن 7 قرات پر نازل ہوا ہے، 7 حروف پر نازل ہوا ہے۔ جیسے ہم آپ حضرات جانتے ہیں یہ قرآن کریم جو ہے 7 قرات نازل ہوا ہے، جسے ہم سبع عشرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن جب اسلام عرب میں پھیلا تب قرات کا اختلاف ہونا شروع ہوا۔ اب جن حضرات کو ایک قرات معلوم ہے دوسری قرات نہیں معلوم ہے تو وہ جب دوسری قرات کو سنتے تھے تو انہیں تعجب ہوتا تھا۔ اسی طرح دوسرے حضرات جنہیں پہلی قرات نہیں معلوم دوسری قرات معلوم ہے وہ جب پہلی قرات کو سنتے تھے تب انہیں تعجب ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ بعض لوگ لا علمی کی بنیاد پر دوسری قرات کو غلط قرار دینے لگے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نسخے کو لے کر، جو نسخہ ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کے پاس تھا، حضرت عمر کے بعد حضرت حفصہ کے پاس تھا، ان سے لے کر انہوں نے قرآن کریم کو لکھوایا اور اس کے 7 کاپیاں بنوائی۔ ان کاپیوں کے اندر انہوں نے 7 قرات کو جمع کیا اور اس کے اندر اس کو ظاہر کیا کہ قرآن کو 7 قرات سے پڑھ سکتے ہیں تاکہ جو علم کی کمی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے تھے انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد ان 7 کاپیوں کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 جگہوں پر بھیجا۔ پہلی کاپی تو خود مدینہ منورہ میں رکھی گئی اور بقیہ 6 کاپیوں کو مختلف جگہوں پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا۔ پہلی کاپی مکہ، دوسری کاپی شام،
तीसरी कॉपी यमन, चौथी कॉपी बहरैन, पांचवी कॉपी बसरा और छठी कॉपी कूफा में रवाना किया गया। इस तरीके से जब ये कॉपियाँ इन इस्लामी ममलकत के अहम मरकज़ में पहुँची तो यहाँ से फिर उसको मुंतकिल किया गया। आम लोगों तक जब ये बात पहुँची कि कुरान करीम की जितनी भी मुख्तलिफ़ क़िरातें हैं वो सब दुरुस्त हैं, तो फिर इससे ये इख्तलाफ ख़त्म हुआ। ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक बहुत बड़ा कारनामा था कि जिस कारनामे की बुनियाद पर उम्मत के अंदर क़िरात के इख्तलाफ का जो एक मसला खड़ा हुआ था वो मसला ख़त्म हुआ। तीसरा दौर कुरान करीम का है नुक्तों का और ज़बर ज़ेर पेश का, जो कि अरब उस वक्त तक कुरान करीम को बग़ैर नुक्ते के पढ़ा करते थे और बग़ैर ज़बर ज़ेर पेश यानी एराब के पढ़ा करते थे। तो अल बुरहान फ़ी उलूमुल कुरान के अंदर ये बात लिखी है कि नुक्ता सबसे पहले अबुल अस्वद दुअली रहमहुल्लाह ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तलक़ीन पर लगाया। उसके बाद ज़बर ज़ेर पेश का काम ये ताबईन के ज़माने में हुआ है और तफ़सीर क़ुरतुबी के अंदर अल्लामा क़ुरतुबी फरमाते हैं कि इस काम को हज्जाज बिन यूसुफ़ ने चंद उलमा की निगरानी में करवाया, जिसके अंदर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, कि इन लोगों ने कुरान करीम पर ज़बर ज़ेर पेश को लगवाया। तो इस तरीके से कुरान गैर अरबियों के लिए यानी अजमियों के लिए पढ़ना आसान हो गया। आप ज़रा सोचें, अगर कुरान पर ज़बर ज़ेर पेश ना लगा रहता या नुक्ते ना लगे रहते तो फिर हम आप जो गैर अरब हैं कुरान कैसे पढ़ते। तो उम्मत के पर इन लोगों का एक बहुत बड़ा एहसान है कि इन लोगों ने कुरान करीम पर ज़बर ज़ेर पेश लगवाया। इसी तरह कुरान करीम का पांचवा दौर वो आज का दौर है कि जब प्रेस की ईजाद हुई और जब प्रिंट मारज़े वजूद में आई, तो उस वक्त तक उससे पहले तक कुरान करीम को हाथ से लिखा जाता था, लेकिन जब प्रेस की ईजाद हुई तो सबसे पहले इस्लामी दुनिया के अंदर खिलाफत सल्तनत उस्मानिया के खलीफा ने सबसे पहले जो एक तुर्क बादशाह थे उन्होंने कुरान करीम को सन 1787 में लंदन के एक प्रेस से उसको शाये करवा के आलम दुनिया में आम किया। उसके बाद से आज तक कुरान करीम प्रिंट हो रही है, जिसे हम अपने हाथों में लिए पढ़ रहे होते हैं। तो ये कुरान करीम के 5 मराहिल या 5 दौर या अदवार हैं कि जिस दौर से होते हुए कुरान करीम हम तक पहुँचा है। इसलिए जब हम भी इस कुरान करीम को पढ़ें तो इन अदवार को अपने जहन में रखें। हर दौर में लोगों की उस ज़माने के अहबाब की हजरात की कुर्बानियों को जहन में रखते हुए उनके लिए अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत करें कि इन लोगों की कुर्बानियों के सदक़े हम तक ये कुरान करीम बआसानी पहुँचा और जिसे हम आसानी के साथ पढ़ रहे होते हैं। मैंने इस मौजू को यानी तदवीन कुरान या जमे कुरान के मराहिल या अदवार का मौजू इसलिए मुंतखब किया क्योंकि ये मौजू यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर पढ़ाई जाती हैं। तो ये वीडियो इंशाअल्लाह इस्लामिक स्टडीज़ के पढ़ने वाले के लिए भी बहुत कारआमद और मुफीद होंगी इंशाअल्लाह। आखिरी में आप हजरात से ये कहना है कि आप हजरात को मेरी इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई सवाल या कोई डॉट्स बाकी रह गया हो तो आप हजरात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर कोई पर्सनली बात हो तो आप जीमेल पर आप जो है मेल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब आपको इरसाल फरमा देंगे। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई टॉपिक और नए मौजू के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।